بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ لگایا وہ شخص قادیانی تھا؟ صدر ایوب خان اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے سائنسی ایڈوائزر رہنے والے نوبل انعام یافتہ سائنسی ڈاکٹر عبدالاسلام کتنے کٹر اور معتصب قسم کے قادیانی تھے؟ کیا آپ کے علم میں ہے وہ کون سے ایرانی بزنس مین اور ارب پتی سیٹ ہیں جو قادیانی مذہب کے پیروکار ہیں؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مارچ 1889 میں پنجاب کے شہر گرداسپور کے نواف میں قادیان گاؤں سے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی گئی؟ تب سے مرزا احمد مصطفیٰ کے پیروکار خود کو احمدی مسلم کہلوانے لگے، تو دوسری جانب علماء کرام نے قادیانیت کو غیر مسلم کہلاتے ہوئے، غیر اسلامی کہلاتے ہوئے مورچے سنبھال لیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1953 کی تحریک ختم نبوت نے ایک بار پھر سے قادیانی مسئلے کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اس دوران کئی فسادات ہوئے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور لاہور شہر میں پہلی بار مارشل لا تک نافذ کرنا پڑا۔ لیکن پھر 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخی دن آیا کہ جب اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی شہریت رکھنے والے مشہور لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ قادیانی ہیں، جن کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پہلے نمبر پر ہیں سر ظفر اللہ خان۔ چودھری ظفر اللہ خان مشہور ڈپلومیٹ، قانون دار اور پاکستانی سیاستدان تھے۔ انگریز سرکار کی جانب سے انہیں سر کا ٹائٹل دیا گیا۔ وہ 1947 تک فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے جج بھی رہے۔ 1937 کے الیکشن میں سیال کورٹ میں انہوں نے اس حلقے سے الیکشن لڑا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے سر ظفر اللہ خان کے بھائی چودھری اسد اللہ کو ٹکٹ دیا۔ قادیانی امیدواروں کے مقابلے میں عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا۔ رزلٹ آیا تو مجلس احرار کے کینڈیڈیٹ نے الیکشن میں فتح حاصل کی۔ ظفر اللہ خان تحریک پاکستان میں بھی متحرک تھے۔ اور جب ملک بنا تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں انہیں پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ یہی ظفر اللہ خان ایوب دور میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ظفر اللہ خان کبھی بھی پاکستانی عوام میں مقبول نہیں تھے اور وہ ہمیشہ متنازع رہے۔ یہی وہ موصوف تھے کہ جن کے حوالے سے ہمارے دیندار حلقے میں یہ واقعہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں محمد علی جناح کا جنازہ تک نہیں پڑھا تھا۔ صحافیوں کے پوچھنے پر ان کا جواب یہ تھا کہ آپ مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا پھر ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں۔ چودھری سر ظفر اللہ 1 ستمبر 1985 کو فوت ہوئے اور ان کی تدفین قادیانیت کے مرکز ربوہ میں واقع بیشتری مقبرے میں ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر اسلام، ان کا نمبر 2 ہے۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی ڈاکٹر عبدالاسلام 1926 میں صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ صدر ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے سائنٹیفک ایڈوائزر رہنے والے ڈاکٹر عبدالاسلام کے سائنسی کمالات کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے۔ سال 1972 میں جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں ڈاکٹر عبدالاسلام کا بطور مشیر سائنس کلیدی کردار تھا، لیکن بعد میں ڈاکٹر عبدالاسلام ایٹم بم بنانے کے مخالف ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک جوہری ہتھیاروں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں کئی روز بحث کے بعد جب 7 ستمبر 1974 کے روز آئین پاکستان میں قادیانیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر عبدالاسلام نے احتجاج کرتے ہوئے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے پاس 2 راستے تھے، یا فزکس چھوڑ دوں یا پاکستان۔ میں نے دکھی دل کے ساتھ پاکستان چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام عالمی شہرت کے حامل سائنسدان تھے لیکن ایک کٹر مذہبی بھی تھے۔ وہ اپنے قادیانیوں کے ساتھ بڑا ان کا لگاؤ تھا۔ وہ مرزا ناصر کے حکم پر 1966 سے لے کر اپنے مرنے تک قادیانی جماعت کے عہدیدار رہے۔ انہیں قادیانی مذہب کے پیروکار فرزند احمدیت کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔
نمبر 3 پر ہیں ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی طرح ان کا کزن مجدد احمد بھی مشہور سائنٹسٹ تھا اور اس نے نئے آئی سوچ او دریافت کیے۔ وہ بطور سائنسدان پاکستان جوہری توانائی کمیشن میں خدمات دیتے رہے ہیں، لیکن 1974 میں جب پارلیمنٹ نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو انہوں نے امریکہ کے لیے رخت سفر باندھا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ دیا۔ مجدد احمد اعجاز سعودی عرب کے کنگ فہد یونیورسٹی میں بھی پروفیسر رہے۔ بعد ازاں وہ اٹلی شفٹ ہو گئے جہاں وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے قائم کردہ سینٹر میں پڑھانے لگے۔ اس کے بعد انہیں امریکی یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا اور امریکہ میں ہی 1952 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر ان کا شمار پاکستان آرمی سے تھا۔ 1965 کی جنگ میں دشمن بھارت کو دھول چٹانے والے جنرل اختر حسین آپریشن گرینڈ کرام کے کمانڈر تھے۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے دشمن کو مار بھگایا اور پھر پیش قدمی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں چھمب کا علاقہ بھی فتح کیا۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے صلے میں انہیں ہلال جرت سے بھی نوازا گیا۔ بعد ازاں صدر ایوب خان نے اختر حسین ملک کو سینٹروں میں ڈپلائیڈ کرتے ہوئے ترکی میں بھیج دیا۔ جنرل اختر ترکی کے کیپٹل سٹی انقرہ میں اپنے سروسز دے رہے تھے کہ وہ 22 اگست 1979 کے روز ایک کار حادثہ کا شکار ہوئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا گیا اور وہ بھی یعنی چناب نگر یعنی کہ ربوہ میں مدفون ہیں۔ اختر حسین ملک کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ علی ملک بھی 1965 کی جنگ میں سیال کوٹ کے نزدیک چونڈا کے مقام پر اپنی خدمات دیتے رہے۔ نامور پاکستانی کالم نگار وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ قومی نصاب میں 1965 کی جنگ کے باب میں اختر حسین ملک کی بہادری پر مضمون شامل تھا، لیکن بعد میں ان کا نام نصاب سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ قادیانی تھے۔ اس کے بعد ایئر مارشل ظفر چودھری اگست 1926 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ 1945 میں انہوں نے رائل انڈین ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اہم عہدوں پر اپنی خدمات دی۔ جولائی 1971 سے مارچ 1972 تک انہوں نے PIA کی سربراہی کی۔ 3 مارچ 1972 کو وہ پاک فضائیہ کے سربراہ مقرر ہوئے اور 15 اپریل 1974 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ وومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبر بھی تھے۔ میجر جنرل افتخار خان یہ بھی ان کا تعلق بھی قادیانی مذہب سے تھا۔ ہلال جرت اور ستارہ پاکستان کے اعزازات رکھنے والے میجر افتخار خان جنجوعہ نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کے لیے خدمات دی۔ 1971 میں چھم کے محاذ پر ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی اور ان کے بھائی اعجاز احمد خان جنجوعہ بھی پاکستانی فوج میں جرنیل کے عہدہ پر فائز رہ چکے ہیں۔ ان کے بعد مرزا مظفر احمد قادیان میں پیدا ہونے والے مظفر احمد ایک ماہر سفارت کار تھے۔ انہوں نے آزادی کے بعد سول سروسز آف پاکستان کو جوائن کیا اور اہم منصوبوں پر کام کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا مظفر پر پاکستان میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن وہ بچ نکلے اور پاکستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے اور یہاں امریکہ میں یہ موصوف IMF کی کمیٹی کے رکن بنے، جبکہ بعد میں انہیں ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے سندھ طاس معاہدے میں بھی مرزا مظفر احمد کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے بعد جن موصوف کا نام آتا ہے ان کا نام ہے صابر ظفر۔ پاکستان کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار صابر ظفر کے لکھے ہوئے گانوں میں لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے صابر ظفر نازیہ ظفر، سجاد علی اور جنون بینڈ کے علاوہ پاکستانی ڈراموں کے لیے سینکڑوں گانے لکھ چکے ہیں۔ ان کے مشہور گانوں میں سے ہے اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، میری ذات ذرائع بے نشاں، لال میری پت اور ڈرے ڈرے نینا سمیت کئی دیگر گانے شامل ہیں۔ ان کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ہیں عاطف میاں۔ عاطف رحمان میاں ایک پاکستانی نژاد اور امریکی ماہر اقتصادیات ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے MIT سے اکنامکس میں PhD مکمل کی اور پھر یونیورسٹی آف شکاگو میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھانا شروع کر دیا۔
عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے عاطف میاں کو دنیا کے ٹاپ 25 نوجوان اکانومیز میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ عاطف میاں کو پاکستانی شہرت اس وقت ملی جب عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہی اسے اپنی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں مذہبی حلقے کی جانب سے شدید رد عمل اور احتجاج سامنے آیا تو عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے اور عاطف میاں کو مشاورتی کونسل سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے منصور اعجاز۔ 1961 میں امریکی ریاست کولیراڈو میں منصور اعجاز میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے پاکستان میں مشہور ہوا۔ یاد رہے کہ منصور اعجاز ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز کا بیٹا ہے۔ نیو یارک میں مقیم منصور اعجاز ایک ارب پتی بزنس مین ہے۔ منصور اعجاز پچھلی 2 دہائیوں سے امریکی خفیہ ادارے CIA کے خفیہ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ کئی سالوں سے CNN، فاکس نیوز، BBC نیوز کے علاوہ کئی دیگر چینل کے اوپر تجزیہ کار بھی ہیں اور اس کی تجزیہ کار کی حیثیت سے ان پروگرامز میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منصور اعجاز کے کالم اور مضامین باقاعدگی سے فائنینشیل ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، نیوز ویک اور ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اپنے ٹی وی تبصروں اور اخباری مضامین میں ان کا خاص نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ISI ہوتے ہیں، جس کے خلاف وہ کئی دہائیوں سے لکھ رہے ہیں۔ میجر جنرل عبداللہ سعید، ان کا شمار بھی ان قادیانیوں میں ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ سعید صوبہ بلوچستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، جبکہ جنرل ضیاء الحق نے انہیں میکسیکو اور کیوبا میں پاکستانی سفیر تعینات کیا۔ میجر عبداللہ سعید کا تعلق قادیانی مذہب کے ایک الگ فرقے سے تھا۔ ان کے والد ڈاکٹر سعید احمد خان احمدی جماعت کے لاہوری فرقے کے صدر تھے۔ مرزا مسرور احمد، ان کے نام سے کون جو ہے وہ واقف نہیں ہے۔ اس وقت قادیانیوں کا مذہبی رہنما مرزا مسرور احمد ہے، جس سے اس کے ماننے والے خلیفہ مسیح پنجم کہتے ہیں۔ مرزا مسرور احمد 15 ستمبر 1950 کو پاکستان کے شہر چنیوٹ کے قریب ربوہ میں پیدا ہوا۔ اپنی کالج تک کی تعلیم ربوہ سے ہی حاصل کی۔ وہاں سے قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے حکومت پاکستان سے کئی سو ایکڑ کی زمین لے کر ربوہ شہر آباد کر کے اسے قادیانی مذہب کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ قادیانی مذہب کے لوگ آج بھی اسے ربوہ کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی اسے چناب نگر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا شہر لاہور سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چناب کے کنارے پر آباد ہے۔ قادیانی مذہب کے پہلے 3 خلفاء حکیم نور الدین مرزا، مرزا بشیر احمد اور مرزا ناصر کی قبریں بھی چناب نگر میں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے کامنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ میں آئندہ اپنی ویڈیو انہی کے مطابق بناؤں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔